إن الله وملائكته يصلون على النبي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ زمر کا کچھ حصہ 23ویں پارے میں آیا ہے اور باقی حصہ پارہ نمبر 24 میں آیا ہے۔ جو حصہ یہاں آیا ہے ان میں جو اہم مضامین ہیں اس کا کچھ مختصر تذکرہ یہ ہے۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوسرا فریق انبیاء اور ان کے ماننے والوں کا ہے، تو ان کی جزا جنت ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں اور مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت بھی دیتا رہتا ہے، اور گناہگاروں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کیے رکھتا ہے ہمیشہ۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اس طرح دوسرا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ بندوں کو توبہ کی دعوت دینے کے بعد یہ صورت قیامت کے مختلف مناظر کا بیان کرتی ہے کہ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور تقوی والے مسلمانوں کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے، اور یہ نیک بندے جو ہے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں جائیں گے اور وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ آگے سورہ غافر شروع ہوتا ہے جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ حق اور باطل کے درمیان معرکہ ہے، ہدایت اور ضلالت کے درمیان معرکہ۔ اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کے تذکرے سے ہوئی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کی سچائی کا گواہ ہے، اور اس کے جو علوم و معارف ہیں اس پر کوئی قدامت اور کوئی کہنگی اور کوئی پرانا پن نہیں آتا، یہ پرانے نہیں ہوتے، یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ ہمیشہ تازہ اور زندہ کلام رہتا ہے۔ سائنسی ترقی اور جدید تحقیقات جتنی بھی زیادہ ہو جائے تو اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی وہ تصدیق ہی کرتی ہے، اور جو انشاء کے علم میں اور سائنسی علوم میں اضافہ ہوتا ہے تو قرآن کے معجزہ ہونے کا جو ہے یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ پہلے سے منکر ہیں تو ان میں سے بہت سارے اقرار بھی کرتے ہیں، بشرطے کہ قلب سلیم کے ساتھ اس پہ غور و فکر کیا جائے اور کسی قسم کا تعصب اور بغض و عناد دل میں نہ ہو، تو قرآن کی حقانیت ہر شخص پر مشاہدات کی روشنی میں اور جو بھی تجربات ہوں گے اس کی روشنی میں واضح ہو جائے گی۔ اور اسی تناظر میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے 4 صفات بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور بندوں پر فضل اور احسان کرنے والا بھی ہے، تو یہ 4 صفات ایک آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جو اہم موضوعات ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ فرشتے جن کو حملۃ العرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے کہا جاتا ہے، تو یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
اور ان کا قول اللہ نے نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنا احاطے میں لیے ہوئے ہے، تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کے اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب۔ تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، اور ان کے اولاد کو بھی، ان میں سے جو نیک ہے ان کو بھی داخل کر دے ان باغات اور جنات میں۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ عرش اٹھانے والے جو بڑے فرشتے ہیں عظیم الشان، یہ ان کی دعائیں ہیں مسلمانوں کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، اور جنت کے بعد جہنم، اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہے کہ یہ جو مقرب فرشتے یہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کفار اور فجار کا حال یہ ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے برے اعمال کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کرنے لگیں گے، اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا میں جو اکڑ فو ان کی ہوا کرتی تھی وہ وہاں ذلت اور انکساری میں بدل جائے گی، اور آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ جہنم پر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہو رہا ہے اور اس کا اظہار کر رہے ہو، تو اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو ہوتی تھی اس وقت جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کیا کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کا جو مشہور کردار گزرا ہے فرعون، اس کا قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا وہ قصہ مذکور ہے، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے کہ ظالم اور متکبر لوگوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو مختلف صورتوں میں آیا ہے، مگر اس صورت میں ایک الگ انداز میں آیا ہے کہ اس کے ضمن میں ایک مومن بندہ اس کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا نام ہی رجل مومن بندہ ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام بھی سورہ مومن ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے، اور ایک تقریر کی بہت مؤثر قسم کی اس نے اپنے تقریر میں یہ بات کی کہ تم کسی شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جب کہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے۔ لیکن اس کی تقریر سننے کے نتیجے میں فرعون اپنی بات پر اڑا رہا، اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے، اور میرا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات قبول نہیں ہے۔ تو فرعون ایک ڈکٹیٹر تھا، اور آج کل کے ڈکٹیٹروں کی طرح ان کی ایک ہی عادت ہوتی ہے کہ اپنے کیے اور اپنے کہے ہوئے کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ لیکن رجل مومن کی جو تقریر تھی وہ اس کے مقابلے میں بہت مؤثر تھی، تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری درباری جو ہے اس سے متاثر نہ ہو جائے، تو پھر اس نے جو ہے نا وہ اس تقریر کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور حامان سے کہا اپنے وزیر سے کہ میرے لیے ایک بہت بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ یہی چالاک حکمرانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء کا اور مذاق کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے ان کرتبوں کے باوجود بندہ مومن نے اپنا مؤثر بیان جاری رکھا،
اب ظاہر ہے کہ ایک بیان تھا جو اس نے اپنا ذمہ فارغ کیا، لیکن فرعون اور اس کے جو قریبی لوگ تھے وہ حق ماننا چاہتے ہی نہیں تھے، تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور یہ اللہ کا نیک بندہ اپنی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اور فرعون اور اس کے جو انصار و اعوان تھے ان کو وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور یہ عذاب قبر میں بھی ان کا جاری رہے گا، صبح شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، اور آخرت کا عذاب تو جہنم کی صورت میں شدید ترین عذاب ہے جس کا سامنا یہ لوگ کریں گے۔ پھر آگے فرعون جیسے ناشکروں اور متکبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رات دی ہے، اور دیکھنے کے لیے اور زندگی اور معاش کی سرگرمیوں کے لیے دن دیا ہے۔ اس طرح زمین کو سکون اور قرار کے لیے بنایا ہے، اور آسمان کو اس کا چھت بنایا ہے، اور آسمان کو خوبصورت اجسام سے مزین کیا ہے۔ اس طرح رزق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جن مقاصد کے لیے نعمتیں اللہ نے دی ہے ان مقاصد کے لیے ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے انسان۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور کی بجائے صرف اپنی تخلیق پر ہی غور کرے، اور اپنے جسم کے اندر غور و فکر کرے کہ میں ایک نطفہ تھا، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر ڈھانچہ، پھر عقل اور سمجھ بوجھ، اور اس طریقے سے جسم میں جو رگیں پھیلی ہوئی ہے جو ہزاروں میل لمبی ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین سے چاند تک اور چاند سے زمین تک اگر یہ رگیں پھیلائی جائے تو ایک انسان کی رگیں پہنچ جائے گی، اتنی زیادہ، اور 360 ہر انسان کے جوڑ ہیں، اور فہم اور قوت اور عقل کی نعمت الگ ہے، اور انسان پر جو مختلف حالات آتے ہیں، بچپن میں بہت کمزور ہوتا ہے، تمام اعضاء میں ضعف ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ ضعف دور ہوتا ہے، اور جوانی میں بھرپور ہر عضو میں طاقت بر دی جاتی ہے، اور پھر ان پر زوال آنے لگتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے ابتدائی تخلیق سے لے کر اپنے بڑھاپے تک کے مراحل کو غور و فکر سے سوچیں تو اللہ کا اقرار بھی وہ کرے گا، اور اللہ کی نعمتوں کا بھی اقرار کرے گا، اور پھر اللہ نے جو رسول بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو ماننے کے لیے بھی آمادہ ہوگا۔ اس صورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی گئی ہے، اور جو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ زمین پر چل پھر کر ان کا انجام دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو ان لوگوں کو اپنی طاقتوں پر بڑا ناز تھا، تو اب دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر آگے سورہ فصلت ہے۔ اس سورت کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سجدہ تلاوت ہے، اور اس کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ ویسے قرآن میں ایسے جو صورتیں ہیں وہ 7 ہیں جن کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے، اور ان کو آل حامیم بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز جو ہے یہ حوامیم سبع ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہے، جو سورۃ مومن ہے، پھر حامیم سجدہ ہے، پھر شورا ہے، پھر زخرف ہے، پھر دخان ہے، پھر جاسیہ ہے، اور پھر احقاف ہے۔ اور یہ جو صورتیں ہیں یہ اسی ترتیب سے نازل بھی ہوئی ہے جس ترتیب سے یہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ حامیم سجدہ، اس کے آغاز بھی قرآن کی عظمت کے تذکرے سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والی ہستی ہے۔ اور اس صورت کے جو احکام ہے، قرآن کے جو احکام ہے، جو معانی ہے، جو مضامین ہے، جو مقاصد ہے، جو اس میں قصے ہے، جو وعظ اور احکام کی تفصیلات ہے، جو مثالیں ہیں،
یہ سب بالکل واضح ہے اور ان میں کوئی ابہام اور خفا نہیں ہے، لیکن اس وضاحت اور اس جو ہے نا کامل وضاحت کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو اندھے اور بہرے بنا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ نقصان ان کا اپنا ہے، قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آگے جو اس صورت میں اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، تو ایک مشرکین کے کفر اور شرک پر تعجب کا اظہار ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے آثار روز دیکھتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو سابقہ اقوام ہے عاد اور سمود، اور ان کے انجام بھی انہوں نے دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے شرک پر اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جسمانی قوت عطا کی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص جو ہے پہاڑ سے بڑے بڑے چٹان ایسے ہی توڑ کر لاتا تھا، جو آج کل کرینوں سے جو کام ہوتا ہے وہ ایک آدمی اپنی انگلیوں سے کرتا تھا۔ لیکن اس طاقت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ گھمنڈ میں اور غرور میں مبتلا ہو گئے اور یہ چیلنج کرنے لگے کہ من اشد منا قوہ، کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا کہ یہ بہت احمقانہ بات ہے، کیا وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے تو کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے؟ اور جب یہ اپنے تکبر میں اور فخر و غرور میں آگے بڑھے تو پھر ان پر سخت عذاب آیا کہ ان پر تیز ٹھنڈی ہوائیں مسلط کی گئی اور مسلسل 7 دن تک ہوائیں چلتی رہی، اور ہوا نے ان کو مسلسل 7 دن ان کو ایسا پٹخایا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکا، دوسری سے تیسری جگہ، بالکل کیڑے مکوڑوں اور خس و خاشاک کی طرح ان کو زمین پر پٹخایا اور بکھیر دیا۔ اس طریقے سے قوم سمود بھی بڑی طاقتور تھی، لیکن انہوں نے بھی ہدایت پر کفر کو ترجیح دی اور اپنے عیاشیوں میں مست تھے کہ ایک چنگاڑ کی آواز آئی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا جس سے زیر و زبر ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ تو ان قوموں کے دنیاوی عذابوں کا تذکرہ ہے اور پھر آخرت کے عذابوں کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو ان کے تمام اعضاء، یہاں تک کہ ان کے چمڑے اور کال بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر ان متکبرین کے تذکرے کے بعد خالص مومنین کا تعارف ہے، جو اپنے ایمان پر مستقیم رہتے ہیں، اور ایک بار جب اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جمے رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، اور یہی استقامت ان کی ایسی صفت ہوگی جس کی وجہ سے ان کو جنت کا من چاہی ٹھکانہ اور من چاہی زندگی ملے گی۔ تو دنیا میں انہوں نے خدا چاہی زندگی گزاری، اس کا بدلہ آخرت میں من چاہی زندگی کی صورت میں ہوگا۔ اور اصحاب استقامت میں سے پھر ان لوگوں کا خصوصی تذکرہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دعوت کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ پھر آخری اختتام جو اس پارے کا بھی اختتام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی برائی کرنے والے پر ہی پڑے گا، اور تیرا بندہ جو ہے تیرا جو رب ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون عدل و انصاف بیان ہوا ہے، اور اسی پر اس پارے کا خاتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔